السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم نے پاکستان پینل کوڈ کے اہم موضوعات پر لیکچر کیے تھے، جو اہم سوالات آتے ہیں ایگزامینیشن میں، اس پہ ہم نے سیرا سے گفتگو کی تھی۔ اب ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے لیکچرز کا CRPC کے متعلق، ضابطۂ فوجداری کیا ہوتا ہے، اس میں کون سے امپارٹنٹ کویسچن ہیں۔ تو اس سلسلے کا یہ پہلا جو لیکچر ہے وہ ہے کہ کوئی آیا مجسٹریٹ کے پاس کوئی اختیار ہے، اگر کوئی تنازع اموویبل پراپرٹی کے بارے میں بنتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجسٹریٹ کے پاس کوئی اختیارات ہیں۔ تو اس کے لیے جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ سیکشن ہے 145 ہے CRPC کا، کہ وہ سیکشن وہ ایک مجسٹریٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس اموویبل پراپرٹی کے کوئی اگر پارٹیز کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو سماعت کرے اور اس کا کوئی معاملہ وہ حل کرے اور اس میں کوئی آرڈر جاری کرے۔ تو اس کے لیے یہ ہوگا پروسیجر کہ ایک تو یہ ہے کہ اموویبل پراپرٹی کیا ہوتی ہے، یہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ اموویبل پراپرٹی وہ ہوتی ہے جو زمین ہو یا زمین کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ ہو، تو وہ اموویبل پراپرٹی ہے جو ایک سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکتی ہو۔ تو جو باقی پراپرٹی ہوتی ہیں وہ موویبل ہوتی ہیں، منقولہ جائیداد ہوتی ہے۔ تو یہ مجسٹریٹ یہ پہلے کیا کرے گا کہ اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی اس نے ایک مسئلے میں پڑھنا ہے تو اس کو اطمینان ہو کہ وہاں واقعی ایک تنازع پارٹیز کے درمیان پیدا ہو گیا ہے اور اس سے امن عامہ میں بھی خلل ہو سکتا ہے۔ تو مجسٹریٹ سب سے پہلے کس طرح وہ اس میں آئے گا، وہ کام شروع کرے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے تو وہ اطمینان کرے گا کہ واقعی کوئی معاملہ ہے ادھر، اور اس کے لیے جو پراپرٹی ہے وہ ضروری ہے کہ وہ مجسٹریٹ کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس کو انفارمیشن کس طریقے سے ملے گی؟ اس کو انفارمیشن ملے گی یا تو پولیس کے ذریعے، کوئی پولیس رپورٹ کرے گی کہ ہماری آپ کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر ایک ایموویبل پراپرٹی ہے جس کے درمیان فریقین کا تنازع پیدا ہوا ہے اور پوزیشن پہ اس کے قبضے پہ تنازع ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس پہ میرا قبضہ ہے اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ اس پہ میرا قبضہ ہے، یا وہ قبضہ ایک دوسرے سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو یہ خدشہ ہے کہ وہاں امن عامہ میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر میجسٹریٹ جب مطمئن ہو جائے گا کہ اس رپورٹ پہ پولیس کی رپورٹ ہوگی یا ادروائز فریقین میں سے کوئی فریق آگے اپلائی کر دیتا ہے، ریٹن اپلیکیشن میجسٹریٹ کے پاس دے دیتا ہے، تو پھر بھی میجسٹریٹ وہ ریزنز جو آرڈر میں پہلے لکھے گا اور جو ان کو ملے گی انفارمیشن، اطلاع جب ملے گی تو ایک آرڈر وہ میجسٹریٹ تحریر کریں گے۔ تو میجسٹریٹ کی پاور کیا ہونی چاہیے؟ وہ میجسٹریٹ جو یہ آرڈر پاس کرے گا وہ کم از کم میجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب اس کو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس وہ اطلاع آئے گی تو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس اس میں وہ ریزنز لکھے گا پہلے آرڈر میں کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے، اور میجسٹریٹ اس میں سیٹسفائیڈ ہے کہ یہاں کوئی تنازع جنم لے سکتا ہے اور امن عامہ میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تو پریونٹیو طور پر انسدادی اقدام کے طور پر کہ وہ تنازع نہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو پریونٹیو میئر کے طور پر وہ 145 CRPC کا اطلاق کریں گے اور اس میں وہ فریقین کو طلب کریں گے۔ تو فریقین کو طلب کرنے کا کیا ہوگا سلسلہ؟ تو وہ پہلے اس میں ریزنز لکھیں گے اپنے آرڈر میں کہ اس طرح کے حالات واقعات ہیں، تو ایسے حالات میں ضروری ہو گیا کہ ان پارٹیز کو طلب کیا جائے اور ان کے موقف سنے جائیں اور اس کے بعد کوئی ریزنیبل آرڈر جاری کیا جائے۔ تو اس میں میجسٹریٹ وہ جب کریں گے، آرڈر کریں گے ان کو طلب کرنے کا، تو اس میں پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو طلب کرنا ہے، تو وہ سمن جاری کریں گے اور ان کی تعمیل جو CRPC میں پروسیجر پرووائڈڈ ہے
اس کے تحت ان کو طلب کیا جائے گا، ان کی تعمیل کروائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پبلیکیشن کریں، کوئی اشتہار شائع کر کے، تو جو پراپرٹی والی جگہ ہے اس پہ وہ چسپاں بھی کر سکتے ہیں، ادھر کوئی جو اہم جگہ ہوگی جہاں پہ ہر کوئی بندہ جو ہے گزرتا ہو اور پڑھ سکتا ہو، تو وہاں پہ ایک اشتہار بھی چسپاں کیا جائے گا، تاکہ پارٹیز باخبر ہو جائیں کہ یہ معاملہ جو ہے میجسٹریٹ کے پاس ہے۔ میجسٹریٹ ایک ڈیٹ فکس کریں گے اور پارٹیز کو جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور سماعت کرنا مینڈیٹری ہے۔ میجسٹریٹ ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پارٹی کو سنیں اور یک طرفہ طور پر کوئی آرڈر پاس کر دیں، وہ فریقین کو سنیں گے، اور وہ کس قسم کے ان کے اختیارات ہوں گے۔ ایک تو وہ فیکٹس جو ہے پوزیشن کے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں میجسٹریٹ، دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ شہادت جو ہے فریقین کی وہ لے سکتے ہیں، اور فردر بھی شہادت جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں اپنے خود کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور ڈاکومنٹس بھی وہ وصول کر سکتے ہیں اپنے اپنے کلیم میں۔ پارٹیز جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے موقف بھی پیش کریں گی، زبانی شہادت دیں گی۔ اس کے بعد فریقین جو ہے اپنے جو ہے اپنا کوئی ثبوت ہوگا تو وہ ڈاکومنٹری جو ہوگا وہ دستاویزات کے ساتھ بھی اپنا وہ ثابت کریں گی کہ وہ ہمارا کلیم ہے، اور پھر جو مجسٹریٹ ہیں وہ ساری سماعت کرنے کے بعد ایک آرڈر جاری کریں گے، اور جو ایکچوئل جس کا حق ہوگا اس کے نام وہ کریں گے کہ بھئی اس بندے کے پاس جو ہے یہ پراپرٹی ہونی چاہیے، یا کوئی اور آرڈر جس سے تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائے، ماضی میں کوئی جھگڑے کا خدشہ نہ رہے، تو اس قسم کے جو ہے میجسٹریٹ آرڈر کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوگا جس کے تحت جو ہے اگر کوئی مسئلہ اموویبل پراپرٹی کی صورت میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو میجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس میں آرڈر جاری کریں۔ تو آج کے کویسچن کا یہ جواب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور میرا جو ساتھ ہے وہ جڑا رہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔